دیکھیں ابھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی پرائم منسٹر سے بات چیت ہوئی ہے، بڑی تفصیلی پریس ریلیز جاری ہوئی. ان کو پرائم منسٹر نے ساری چیزیں بتائی کہ ہم پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے. بنیادی بات یہ تھی. کچھ دن پہلے انہوں نے بات کی تھی، اس کے بعد یہ حملہ کیا انہوں نے، ہم نے جواب دیا. اور انٹرنیشنل بارڈر کی بات ہم کل بھی کر رہے تھے کہ وہ جواب تو ابھی رہتا تھا. جو وزیر آباد کہہ لیں آپ اس کو مرید کے بھاولپور، تو آج جو سارے شہروں پہ انہوں نے ڈرون کی برسات کی تو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں. بنیادی طور پہ یہی بات ہے کہ وہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ڈیڈکٹ کرتے ہیں بہت ہائٹ پہ. ہم نے صبح 3:30 بجے ایک میزائل جو مارا تھا ان کو، جو اس کا ڈرون آیا تھا، تو اس سے ہمیں الارم آیا کہ نہیں آپ ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم. تو ہمیں وہ جگہ شفٹ کر لی، فوراً ڈرون گرا دیا. اس کے بعد یہ طے ہو گیا کہ ان کو نیچے آنے دیں اور پھر عام گنز کے ذریعے ان کو مارا جائے اور ان کو گرایا جا رہا ہے، انٹرسیپٹ کیا جا رہا ہے، پکڑے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں. کچھ کو کنٹرول کیا گیا، ان کا سسٹم جیم کر کے، تاکہ چیک ہو جائے کہ اسرائیلی جو ٹیکنالوجی ہے. اچھا اب ہم دو طرح سے، ایک یہ کہ ہم پرووک ہوں، اشتعال میں آئیں، دوسرا یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال وہ کر کے ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم دونوں سے بچنا چاہ رہے ہیں کہ اشتعال میں ہم کیوں آئیں. ہم نے جواب پہلے دیا اور اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری جگہ اور وقت ہماری مرضی کی ہوگی. تو پاکستان کی ایئر فورس ہو، پاکستان کی بری فوج ہو، بحری فوج ہو، سب تیار بیٹھے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر نواز شریف اور آرمی چیف باقی دیگر حکام سارے موجود تھے. میٹنگ پھر ہوئی اور ظاہر ہے کہ صبح ان کی اردوان سے بات چیت ہوئی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی. ہمارا چائنا کے ساتھ مستقل رابطہ ہے. آذربائیجان نے ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بے شمار ممالک ہیں، کچھ ہیں جو دونوں طرف جا رہے ہیں کہ بھئی آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں اور اشتعال میں نہ آئیں. اچھا مودی کے لیے مسئلہ یہ بن گیا کہ 5 تو طیارے گر گئے، بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑ گیا، ڈرون وہاں پہ ہم نے اس دن گرائے، چوکیوں سے وہ بھاگے، جھنڈے انہوں نے لگائے، 52 فوجی مر گئے، 2 پائلٹ اڑ گئے. تو وہ کیا جواب دیں؟ انہوں نے یہ جھوٹ گھڑا اور یہ کام کیا کہ شاید ہم ان کی مرضی کے مطابق اشتعال میں آئیں گے. تو کوئی مودی تو ہے ظاہر ہے بچر آف گجرات ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں ان کو آگے لگاؤں. ان کی پتہ نہیں شاید معاشی سچویشن ایسی ہے کہ یہ بالکل یا تو ہاتھ جوڑ دیں گے یا پاگل پن کا شکار ہو جائیں گے. تو ہم نے دونوں کام نہیں کیے ہوئے. ہم بڑے تحمل کے ساتھ صرف بتا رہے ہیں کہ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں، ہم نوٹ کر رہے ہیں. آپ کو فائدہ نہیں ہوا ڈرون بھیج کے، ٹھیک ہے. وہ آج وہ بی بی علیمہ خان نے بھی ایک دم کہہ دیا کہ جی دیکھیں پنڈی تک ڈرون آ گیا. تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرح کے تبصرے کسی اتنی سیزنڈ خاتون کو کرنے چاہیے. عام لوگ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بات ہوتی ہے، جن کے جذبات کچھ جذبات میں کرتے ہیں، کچھ جان بوجھ کے کھیلنے کے لیے کرتے ہیں کہ اشتعال میں آئیں. ہم دشمن کا پروپیگنڈا اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہت اچھی بات ہے ہماری افواج نے صبح سے لے کے اب تک مسلسل چیزیں جاری کی ہیں، ڈرون کے گرانے کی بھی کی ہیں، ڈیٹیلز بھی بتائی ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی بچے نہیں بیٹھے ہوئے جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ آپ اور ہم دیکھیں گے اور ہماری فوج ہی بتائے گی کہ ہم نے جواب دے دیا ہے، جیسے اس دن دیا تھا کہ انڈیا نے حملہ کیا ہے اور ہم جواب دے رہے ہیں. اور اس کے 1 گھنٹے میں پہلے طیارے کی اطلاع آ گئی تھی. بالکل سیدھی سی بات ہے. یہاں پہ تمام لوگ، کوئی خوفزدہ نہیں ہے، کوئی پاکستانی ڈرا ہوا نہیں ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں آپ نہیں آنا. اور میں پھر لوگوں سے کہوں گا کہ جب کوئی حملہ ہو تو وہاں موقع پہ دوبارہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ دشمن تو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو آپ کو وہاں جانا چاہیے. اگر سول ڈیفنس میں ہمیں ضرورت ہے کہیں ہاسپٹل کی کہ وہاں پہ آپ کو بلڈ دینا ہے، کوئی ایسی سچویشن ہے، پینک تو ہے ہی نہیں، لیکن جذبات بھی اتنے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم کھلے پھر رہے ہوں کہ جناب آ جاؤ، بھاگ پڑو، چل پڑو. سب لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دشمن کیا چال چل رہا ہے اور ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جی اور یہ اصل لاریاں نہیں تسی روک سکتے، جو مرضی کر لو. پینک تو انڈیا میں نظر آ رہا ہے. انڈیا میڈیا ایسے لگ رہا ہے کہ میں تھوڑا نا اسے لے نہیں لیا سی تو پھر بھی بول کر رہے ہیں جیسے پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. پاکستان تو بخلاہٹ کا شکار ہے، بے چینی ہے پاکستان میں. انڈیا میڈیا تو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور خود سے چیزیں جس کو کہتے ہیں نا خود سے گھڑنا، وہ گھڑ کے بتا رہا ہے. اور میں آج دیکھ رہی تھی جب انڈین میڈیا کو، تو میں شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے میں اس طرح کے جھوٹے بے بنیاد ایک میڈیا کا حصہ نہیں ہوں. ہمارے جو ملک کی صحافت ہے، ہمارے ملک میں صحافت کا کام ہے، بالکل یہ ایک بڑا بہت ہی مزیدار، بہت ہی اچھا، بڑا نیوٹرل کام ہے. ہم اس طرح اندھا دھند فائر نہیں کرتے جو اس وقت اینکر کریں. فیصل صاحب کم ٹو دا پوائنٹ، اپنے اتنا نقصان اٹھانا پڑا انڈیا کو، مودی کو، لیکن ہٹ دھرمی کیوں؟ دھرمی کا انڈیا کے ساتھ آڈیو لیول بڑھا دیں ذرا فیصل صاحب. جی انڈیا کی جو پلاننگ تھی نا، جو منصوبہ بندی تھی، وہ بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گئی، وہ برباد ہو گئی.
مطلب اس کو انڈیا کو گمان نہیں تھا کہ اس کا جو ہے نا رافیل گر جائیں گے، اس کے اور طیارے گر جائیں گے. وہ جو جواب پہ پاکستان میں ڈیبیٹ چل رہی ہے، اب یہ ایک سمجھ سے بالا تر ڈیبیٹ ہے. اس جو انڈیا نے حملہ کیا اس کے بعد ہی تو پاکستان نے ان کو جواب دیا ہے نا. وہ جو جن طیاروں کو گرایا ہے وہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے تو آ رہے تھے، اور وہ کسی کی شادی میں تو نہیں جا رہے تھے، یا وہ مودی کی کوئی شادی ہو رہی ہے وہاں جا رہے تھے. ان کو پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، ان کو پاکستان نے گرایا ہے، اور ان طیاروں کو گرایا ہے جس کے بارے میں انہی مودی صاحب کا ارشاد تھا اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر یہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. تو جو ان کے پاس جس رافیل کی ان کو خواہش تھی، ارشاد تھا اور پرشاد بانٹ رہے تھے، ان کو پرائم منسٹر جی اسی رافیل کا مربع جو ہے وہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں پاکستان نے بھیج دیا. یہ جس کی تم کو تلاش تھی نا، اور تم سمجھتے تھے تمہاری حفاظت کرے گا، یہ کوڑے کا کرکٹ ہے، یہ ملبہ ہے، اس کو تم نے کسی اس کو بھیج دو. وہ جو ہوتا ہے نا کہ اسکریپ والے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کو اسکریپ کی شکل میں جو ہے نا وہ انڈیا میں بک رہا ہے. اتنا بک رہا ہے کہ وہ رافیل کمپنی کو کہنا پڑا کہ بھائی دنیا کا واحد طیارہ ہے جو انڈیا میں گرا ہے، اس سے پہلے ہمارے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے. تو یہ مثال کس نے قائم کی ہے؟ یہ مثال پاکستان نے قائم کی. پاکستان کو تو جواب دینے کے بعد جو ہے نا وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر دینا چاہیے تھا، فتح کا جشن منانے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا. فتح کا جشن تو ہو چکا، ہمیں تو صرف اعلان کر دینا چاہیے تھا. ہمیں تو اس بات کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ جواب دیں گے. یہ بحث پتہ نہیں کل سے، بلکہ کل دوپہر کے بعد سے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ شروع کی، اور پھر جو ہے وہ حکومت اس لہر میں آ گئی. جواب کس چیز کا؟ اب جو انڈیا نے آج جو کچھ کیا ہے، اپنی خفت مٹائی ہے نا. یہ تو کیا ہے وہ جو اس کو مٹا رہا ہے کہ وہ ڈرون بچوں کی طرح جو ہے نا ڈرون بھیج دیے، نہیں کسی گھر میں کنکر مار دیتے ہیں، کنکر مار دیے، یہ کر دیا. یہ تو بچوں والے وہ کر رہا ہے. اس کو بھی پاکستان کی جو طاقت کا اندازہ جو ہے نا وہ کل ہو چکا ہے. آپ انڈیا کے خوف کا لیول جو ہے نا ہم یہاں بیٹھ کے نا نہیں کر سکتے. مطلب ان کے ساتھ جو کل ان کی جو ٹیکنالوجی کی تباہی ہوئی ہے، اور جو پاکستان کی جو مہارت اور دسترت جو سامنے آئی ہے، اس پہ جو انڈیا کے اندر جو خوف بیٹھا ہے، وہ خوف جو ہے نا وہ ان کی جو پورا جو دفاعی نظام ہے، اس دفاعی نظام کے آگے جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا کہ بھائی اب وہ کیوں نہیں اس کے طیارے آ رہے، اب کیا مسئلہ ہو گیا، اب وہ کیوں جو ہے وہ ڈرون نہیں بھیج رہا. کیا ان کے پاس طیارے ختم ہو گئے؟ نہیں، ان کے پاس طیارے ختم نہیں ہو گئے. ان کا خوف جو ہے ان کی جنگی صلاحیتوں پہ حاوی ہو چکا ہے. وہ ڈر گئے، وہ سہم گئے. اب وہ صرف آپ کو جو ہے نا مشتعل کرنے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس وقت برحال جو صورتحال ہے، دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی طاقت ہیں. دنیا کو درمیان میں پڑنا چاہیے، اور دونوں ملکوں کو جو ہے وہ بٹھا کے ٹیبل پہ جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے راستہ نکالنا چاہیے. پاکستان کا جو سب سے بڑا فخر ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اس پوری جنگ میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں پاکستان کا پلہ بھاری ہے. پاکستان کا پلہ جو ہے اس کو کسی بھی آپ زاویے سے دیکھیں گے، پاکستان جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا اس کا پلہ جو ہے نا وہ بھاری نظر آئے گا. تو یہ پورے 24 کروڑ لوگوں کے لیے جو ہے خوشی کی خبر ہے. ہمیں کل ہی جو ہے نا جشن فتح منانا چاہیے تھا. ہمیں آج بھی جو ہے اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہیے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا چاہیے. وہی پتہ ہے ہماری کامیابی ہے، اس کے ہم نے غرور کو تباہ برباد کیا. جو سمجھ رہا تھا وہ ہماری وہ پورے بھارت کی حفاظت کرے گا، اس کو ہم نے تہس نہس کر دیا. اس کا ملبہ جو ہے وہ وہاں پہ وہ ملبہ سمیٹتے پھر رہے. یہی بات ڈی جی آئی نے بھی آج کہی کہ ان کا ملبہ جو ہے ہم نے انہی کے گھر میں جو پھینک دیا ہے. اب جا کے اٹھا لو اس ملبے کو، اس رافیل کو اٹھا لو جس کو تم سمجھتے تھے تمہاری جو حفاظت کر. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پوائنٹ لے رہے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا کم ہے. جی 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 شکیل انجم، بالکل جی شکیل انجم، ویسے یہ بات تو درست ہے جو فیصل صاحب بات کر رہے ہیں، لیکن دو ایٹمی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ، اب ظاہر اگر انڈیا اس طرح کا ایڈونچر کرتا رہا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کو جواب نہ دیں. پاکستان نے بھرپور جواب دیا اور دے گا بھی صحیح. حقیقی طور پر یہ صورتحال خطے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی جائے تو کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے دعا، جہاں تک بات ہے کہ جواب دینے کا پاکستان کے حوالے سے، تو پاکستان نے جب 2019 میں انڈیا نے بالا کوٹ کیا تھا تو اس کا بھرپور انداز میں جواب دیا.